ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. آج ہم جو ہے اگلا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور ایز اے ریمائنڈر ایز اے ریویو آپ یہ یاد کریں کہ کل جو ہے جو پچھلا لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم نے اسینشلی یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایکویلیبریم اسٹیٹ جو ہے کسی سسٹم کی اس کے حوالے سے اور اپروچ ٹو ایکویلیبریم کے بارے میں بات کی تھی. اور جو اس میں سب سے امپورٹنٹ پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ جو موسٹ پروبیبل میکرو اسٹیٹ ہے از دا ون ود دا لارجسٹ نمبر آف مائکرو اسٹیٹ. سو دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پرنسپل اور اس پرنسپل کا ہم نے استعمال کیا تھا. اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس دو آبجیکٹس ہیں یا دو باڈیز ہیں جو آپس میں ایک انرجی ایکسچینج کر سکتی ہیں اور ان کی جو ٹوٹل نمبر آف اسٹیٹس ہیں دے آر گیون ایز سو وین دے آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر اینڈ دے کین ایکسچینج انرجی. تو میکسیمائزیشن آف دس ٹوٹل نمبر جو بیسکلی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ دا ڈیریویٹیو آف دا ٹوٹل نمبر آف مائکرو اسٹیٹس ود رسپیکٹ ٹو انرجی وہ زیرو ہو. تو اس سے ہمارے پاس جو کنڈیشن آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایکویلٹی ہولڈ کرنی چاہیے. The rate of change of log of the states of system A with respect to its energy should be equal to that of system B with its energy. So یہ ایکویلیبریم کنڈیشن جو ہے وہ اس ریلیشن اور اس ایکویلٹی کو کورسپونڈ کرتی. اور کیونکہ ہم نے ریئل ورلڈ تجربے سے یہ جانتے ہوئے کہ جب یہ دو باڈیز ایٹ ٹو ڈفرینٹ ٹیمپریچر جب ان کو جوائن کیا جاتا ہے اور ایک جوائنٹ سسٹم بنتا ہے تو دونوں باڈیز جو ہیں الٹیمیٹلی تھرملائز ہو کے تھرمل ایکویلیبریم کنڈیشن میں آ جاتی ہیں اور دونوں باڈیز کے ٹیمپریچر جو ہے وہ سیم ہو جاتا ہے. تو وہ ہم نے پھر ٹیمپریچر سے ریلیٹ کیا تھا اس کو کہ یہ جو ایکویلٹی ہے اٹ از ایکویولنٹ ٹو ڈس ایکویلٹی یا دس ایکویلٹی اگر ہم ٹیمپریچر کو اس طریقے سے ڈیفائن کریں. تو ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی اس کی بھی ایک طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس کو ٹیمپریچر کو بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اسٹیٹسٹیکل فزکس میں ان ٹرمز آف دا لاگ آف دا مائکرو اسٹیٹس کی ٹرمز میں. بیسکلی دس ڈیریویٹیو ملٹیپلائی بائی اے کنورژن فیکٹر جو اس کو کے بی ٹی جو ہے نا اس کو انرجی بناتا ہے, یہ بولٹزمین کانسٹنٹ کہلاتا ہے. تو ان کی ٹرمز میں لکھا جا سکتا ہے. اور بعد میں ہم دیکھیں گے آگے چل کر کہ یہ جو کوانٹٹی آ رہی ہے آپ کے پاس لاگ آف اومیگا کے بی لاگ آف اومیگا یہ بہت امپورٹنٹ فزیکل کوانٹٹی ہے جس کو انٹروپی کہا جاتا ہے. تو یہ میکسیمائزیشن آف دا نمبر آف مائکرو اسٹیٹس کی جب بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایکویلیبریم اسٹیٹ ہے تو اس کا دوسرا الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایکویلیبریم اسٹیٹ کورسپونڈ کرتی ہے میکسیمائزیشن آف انٹروپی کو. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے اور ہم اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے. تو یہ جو ہے یہ چیزیں آپس میں اس طریقے سے کنیکٹ ہوتی ہیں کہ سسٹم جو ہیں وہ ابھی انیشلی آئسولیٹڈ تھے, پھر وہ انیشلی سسٹمز آئسولیٹڈ تھے, پھر ان کو جوائن کیا, دین دے جب آئسولیٹڈ تھے تو اپنے اپنی ایکویلیبریم اسٹیٹس میں تھے کورسپونڈنگ ٹو ٹیمپریچر T1 اینڈ T2. اور پھر جب ان کو آپس میں کنیکٹ کیا سچ دیٹ انرجی کین بی ایکسچینج بٹوین دا ٹو سسٹمز, تو پھر یہ جوائنٹ سسٹم جو ہے اے اور بی کو ملا کے جو سسٹم ہے یہ ایک نئی ایکویلیبریم اسٹیٹ میں آتا ہے. اٹ ٹیک سم ٹائم, سسٹم goes from these initial states, these equilibrium states to this final equilibrium state جس میں ٹیمپریچر جو ہے دونوں باڈیز کا سیم ہو جاتا ہے. اور اس کو یہ ایکویلیبریم اسٹیٹ کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے کہ وہ اسٹیٹ وہ مائکروسکوپک آبزرویبل اسٹیٹ جس میں جو ہے مائکروسکوپک آبزرویبلس ٹائم کے ساتھ تبدیل نہیں ہو رہے. تو جب یہ ایکویلیبریم اسٹیٹ میں آ جاتا ہے سسٹم تو اگر آپ ٹیمپریچر کی مثال کے طور پہ میجرمنٹ کریں تو وہ ٹائم کے ساتھ تبدیل نہیں ہو رہا, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ناؤ دا سسٹم از ان ایکویلیبریم اسٹیٹ. اور اس ایکویلیبریم اسٹیٹ کی دوسری ڈیفینیشن ان ٹرمز میں بھی ہے کہ ایکویلیبریم اسٹیٹ کورسپونڈس ٹو دا مائکروسکوپک اسٹیٹ وچ ہیز دا میکسیمم نمبر آف مائکرو اسٹیٹس. تو یہ اگر آپ مائکروسکوپک لیول
پہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو جو ان ٹرمز آف دا نمبر آف مائکرو اسٹیٹس کی میکسیمائزیشن کی بات ہو جاتی ہے، اور اگر مائکروسکوپک لیول پہ اس کو کرنا چاہیں تو وہ کوئی آبزرویبل ہے، جیسے کہ ہمارے اس ایکسپیریمنٹ میں یا اس سچویشن میں وہ ٹیمپریچر آبزرویبل تھا جو اب ایکویلیبریم اسٹیٹ میں آ گئے. انیشیل ایکویلیبریم اسٹیٹ میں بھی اس کا ٹیمپریچر ٹائم کے ساتھ چینج نہیں ہو رہا تھا، اس کا بھی ٹائم کے ساتھ چینج نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ دونوں علیحدہ ایکویلیبریم میں تھے، اپنی ایکویلیبریم اسٹیٹ میں تھے، دونوں آئسولیٹڈ سسٹمز ہیں. اور جب آپ نے جوائن کیا، الاؤ کیا سسٹم کو کہ انرجی ایکسچینج کریں اور نئے ایکویلیبریم میں آئے جو کہ ایکویلیبریم آف دا جوائنٹ سسٹم ہے، تو اس میں بھی یہ ٹیمپریچر جو ہیں ایک فائنل ٹیمپریچر ہو گیا، اور وہ ٹیمپریچر بھی ٹائم کے ساتھ تبدیل نہیں ہو رہا اور ہوتا، اور اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ سسٹم، یہ وہ ایکویلیبریم اسٹیٹ ہے جس میں جو نمبر آف مائکرو اسٹیٹس جو ہے اس میکرو اسٹیٹ کے کورسپونڈنگ وہ میکسیمم ہے. تو maximization of the number of microstates is also a definition of the equilibrium state. So the equilibrium state, the equilibrium macroscopic state corresponds to the maximum number of microstates. اور اسی بیسس پہ ہم یہ ٹیمپریچر اور نمبر آف مائکروسٹیٹس کو اس طریقے سے ریلیٹ کر سکیں. اچھا، اب یہاں سے ہم آگے جو بڑھ رہے ہیں ان میں ایک پہلے تو چھوٹی سی پہلے بات ایک دفعہ ہوئی ہے، تو ایک پہلے ہم انسامبل کی بات کر لیتے ہیں. بڑا فیمس امریکن فزسسٹ تھا گبس، جس نے فاؤنڈیشنز آف تھرمو ڈائنامکس اینڈ اسٹیٹسٹیکل فزکس پہ بڑا کام کیا، اور اسینشلی اس نے کانسیپٹ انسامبل کا انٹروڈیوس کیا. تو گبس نے یہ بیسک کانسیپٹ انسامبل کا دیا. دیکھیں، ہم کیونکہ جو ہے پرابیبلٹیز کی ٹرمز میں بات کر رہے ہیں تھرو آؤٹ اسٹیٹسٹیکل فزکس میں، ہم نے اس چیز کی کہ کئی دفعہ یہ بات کی کہ وین یو ڈیلنگ ود دیز سسٹم ود اے لارج نمبر آف ایلیمنٹس، سو یو آر ناٹ شیور کہ ایگزیکٹ اسٹیٹ کیا ہے سسٹم کی، اینڈ سو دیر از اے پرابیبلٹی کہ سسٹم ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ مائکرو اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے. تو جب ہم پرابیبلٹیز کی ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے، جیسے کہ ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا، کہ آپ ایک ہی سسٹم کے اوپر بار بار ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز جو ہے نا وہ آبزرویشن کریں، ایکسپیریمنٹ کریں، اور اس کے ذریعے سے آپ پرابیبلٹیز ڈٹرمن کریں، ایوریجز اور فلکچویشن جو اسٹینڈرڈ ڈیویشنز وغیرہ ڈٹرمن کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ امیجن کریں جیسے کہ ایک لارج نمبر آف آئیڈینٹیکل کاپیز آپ نے میتھمیٹکلی سوچیں اس طریقے سے کہ آپ نے کنسٹرکٹ کرنی ہے، اور آپ ایک ٹائم پہ وہ تجربہ کرتے ہیں اور ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے جو سسٹمز ہیں وہ کسی خاص مائکرو اسٹیٹس میں ہیں، اور اسی طریقے سے پھر آپ پرابیبلٹیز وہاں سے بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر این آئی سسٹمز جو ہیں کسی خاص مائکرو اسٹیٹ آئی میں ہیں اور ٹوٹل نمبر این ہے، تو اس طریقے سے آپ ایک پرابیبلٹی جو ہے ڈیفائن کر سکتے ہیں، پی آئی. تو یہ جو ہے جو پرابیبلٹیز کی جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ دونوں طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ کسی ایک میجرمنٹ آبزرویشن یا کسی ایک سسٹم کے متعلق بات کرنے جو ہے وہ ریزنیبل اور سوٹیبل نہیں ہے. جب آپ پرابیبلٹیز کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ایک لارج کلیکشن سسٹمز کی ٹرمز میں بات کر لیں جس کو ہم انسامبل کہتے ہیں، یا پھر آپ بار بار ایک ہی سسٹم کے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں جو عام طور پہ لیبس میں کیا جاتا ہے، اور اس سے جو رزلٹ حاصل کیے جاتے ہیں اس سے پھر وہ یہ نالج حاصل کی جاتی ہے کہ کیا پرابیبلٹی ہے یہ رزلٹ کی، ایوریجز کیا ہیں، اینڈ سو فورتھ. تو انسامبل کا جو میتھمیٹیکل کانسیپٹ ہے نا وہ بڑا فروٹفل اور یوزفل کانسیپٹ ہے، اور یہ گبز نے انٹروڈیوس کیا تھا. اور اگر ہم بات کریں انسامبلس کی تو آپ کے پاس تین قسم کے بنیادی انسامبلز ہوتے ہیں. ایک مائکرو کنونیکل انسامبل کہلاتا ہے، all the ensembles are identical copies of the system that you are interested in. کوئی بھی سسٹم جس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہوں، وہ مثال کے طور پر گیس آف
آف مالیکیولز ان سم والیوم ہو سکتا ہے. تو آپ مینٹلی یہ سوچتے ہیں کہ یہ اسی ایگزیکٹلی وہ سیم گیس کے آن سیم والیوم جو ہے اس کو آپ نے مینٹلی میتھمیٹکلی ذہنی طور پہ آپ یہ تصور کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کی بہت سی کاپیز جو ہے نا وہ آپ کے پاس موجود ہے, یا آپ نے ذہنی طور پہ اس کو ان کو کنسٹرکٹ کیا ہے. کوئی ایکسپیکٹ یہ نہیں کر رہا کہ آپ لیب میں جا کے نا 1000 کاپیز اس کی بنا دیتے ہیں, بیکاز یو ڈونٹ ہیو دیٹ فیسلٹی کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کریں کسی چیز کو, مگر میتھمیٹیکل انالیسس میں یہ کافی یوزفل ہو جاتا ہے. لیبس میں تو عام طور پہ یہی ہوگا کہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہے, اس پہ آپ بار بار تجربہ کرتے رہیں گے, بیکاز دیٹس واٹ یو ہیو, اور آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, نہ اتنا ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے کاپیز کنسٹرکٹ کر سکیں. مگر میتھمیٹکلی آپ یہ تصور کرنا جو ہے نا وہ کوئی اس میں کوئی خرچہ نہیں اور فائدہ ہے, اور فائدہ کیا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ظاہر ہوتا چلا جائے گا. تو مائکرو کنونیکل انسامبل اس انسامبل کو کہتے ہیں, انسامبل آف سسٹمز, این انسامبل آف سسٹمز that have the same fixed energy. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو آپ کی جتنے بھی انسامبل میں سسٹمز ہیں, آپ نے آئیڈینٹیکل کاپیز بنائی ہیں, مے بی 10,000 جو بھی نمبر آپ نے ہے, جتنا زیادہ لارج ہوتا جائے گا اتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ لا آف لارج نمبرز جو ہیں وہ ایکٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ کے رزلٹ جو ہیں وہ زیادہ ریلائبل ہو جائیں گے. تو یہ جو ہر سسٹم ہے اس انسامبل کا, اس کی انرجی جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہی, وہ فکسڈ ہے, کانسٹنٹ انرجی. تو اس قسم کے جو سیٹ آف سسٹمز ہیں ان کو جو ہے انسامبل کو آپ سیٹ آف آئیڈینٹیکل سسٹمز کہہ سکتے ہیں, سیٹ آف آئیڈینٹیکل سسٹمز. اس کو مٹا دیتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. سیٹ آف آئیڈینٹیکل سسٹمز, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سیٹ آف آئیڈینٹیکل سسٹم, اس میں جو ایلیمنٹ بھی سیٹ کا اس میں اس کے جو ہے نا انرجی فکسڈ ہے. تو یہ جو اس قسم کا انسامبل اسے مائکرو کنونیکل کہیں گے. دوسرا انسامبل جو ہے جو کہ کافی امپورٹنٹ آ جاتا ہے وہ کنونیکل انسامبل کہلاتا ہے. In this ensemble of systems, اب یہ جو سیٹ آف سسٹمز ہیں ان میں ہم یہ امیجن کرتے ہیں کہ ہر سسٹم جو ہے وہ ایک بڑے بات یا ریزروائر کے ساتھ کنیکٹڈ, جس کے ساتھ وہ جو ہے انرجی ایکسچینج کر سکتا ہے. دس انسامبل سسٹمز, ایچ سسٹم is connected to a large reservoir / جسے ہم ہیٹ باتھ بھی کہتے ہیں, with which it can exchange energy. تو ہر سسٹم جو ہے بولنے اور لکھنے میں کئی طرح مسائل ہوتے ہیں, which can exchange energy. اچھا, اس میں جو ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ سسٹم کی جو انرجی ہے نا وہ فکس نہیں ہے. اگر انرجی تمام سسٹمز کی فکسڈ ہو تو وہ مائکرو کنونیکل انسامبل ہے. اس میں انرجی ایکسچینج ہو سکتی ہے, اور ایکسچینج بھی جو ہے وہ ریزروائر کے ساتھ ایکسچینج ہو رہی ہے. ہر سسٹم کو آپ سمجھ لیں کہ اٹس کنیکٹڈ ٹو اے ہیٹ باتھ اور ریزروائر. اور ریزروائر اور ہیٹ باتھ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس کو اتنا بڑا سمجھا جاتا ہے کہ ہیٹ ایکسچینج جو سسٹم کے ساتھ ہو رہی ہے ریزروائر کی, اس سے میں ریزروائر کی جو انرجی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. اور یہ ایزمپشن یہ کی جاتی ہے کہ ریزروائر ایک ایسا بڑا سسٹم ہے جو اگر اپنی کچھ انرجی سسٹم کو ٹرانسفر کر بھی جاتا ہے تو وہ اتنی کم ہے اس کی ٹوٹل انرجی کی نسبت کہ وہ چینج کو ہم اگنور کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے
سے ریزروائر کی انرجی چینج نہیں ہو رہی، مگر سسٹم کی انرجی جو ہے وہ اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں خاص چیز جو اس میں آ جائے گی وہ یہ ہے کہ انرجی تو سسٹم کی فکسڈ نہیں ہے، کانسٹنٹ نہیں ہے، مگر ایک اور کوانٹٹی کانسٹنٹ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی ٹیمپریچر۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو ذرا ہم کہیں تو energy of each system can change کیونکہ ہر سسٹم جو ہے ہم امیجن یہ کر رہے ہیں کہ ریزروائر سے کنیکٹڈ ہے، تو اس کی انرجی ایکسچینج کی وجہ سے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ انرجی وچ سسٹم کین چینج بٹ the temperature of each system is constant. Temperature of each system is constant. کیونکہ ہم ٹیمپریچر ایچ سسٹم از کانسٹنٹ اس لیے کیونکہ جو ہر سسٹم ہے جو ریزروائر سے کنیکٹ ہو رہا ہے اس کی انرجی تو چینج ہو سکتی ہے، مگر اٹ از ایٹ سم ایوریج انرجی، اور اس ایوریج انرجی جو ہے سسٹم کی اس کو آپ ٹیمپریچر سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیر از فلکچویشن ان دا انرجی فرام دا ایوریج ویلیو اور مین ویلیو، بٹ دا ایوریج اور مین ویلیو از فکسڈ، از کانسٹنٹ، اینڈ دیٹ ڈیفائنس دا ٹیمپریچر۔ اسی طرح تیسرا جو امپورٹنٹ انسامبل ہے وہ ہے گرینڈ کنونیکل انسامبل۔ یہاں پہ ہم یہ اسی کنونیکل انسامبل کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور ایک ایسے ریزروائر سے ہم امیجن کرتے ہیں کہ جو انسامبل کی سسٹمز ہیں، ہر سسٹم جو ہے ایک ایسے ریزروائر سے کنیکٹڈ ہے جو نہ صرف ایک ہیٹ بات ہے بلکہ وہ ایک پارٹیکل بات بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف انرجی ایکسچینج ہو سکتی ہے بلکہ پارٹیکلز بھی ایکسچینج ہو سکتے ہیں بٹوین دا سسٹم اینڈ دا ریزروائر۔ اس میں بھی ہمارے پاس یہ اپروکسیمیشن ہے کہ ریزروائر اتنا بڑا ہے کہ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ انرجی اس کی چینج نہیں ہوتی بیکاز اٹ از اے ہیٹ بات، کو ہم اس طریقے سے امیجن کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اس میں اس کی تبدیل نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ ہے کہ اسی طرح ہم ادھر پارٹیکلس کا بھی ہم یہ کہیں گے کہ اگر ریزروائر نے پارٹیکل کچھ دے بھی دیے ہیں تو پارٹیکل نمبر جو ہے، ٹوٹل پارٹیکل نمبر جو ہیٹ بات کا ہے یا اس بڑے ریزروائر کا ہے جو پارٹیکلس بھی دے سکتا ہے اور ہیٹ انرجی بھی دے سکتا ہے، تو وہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ تو یہ ریزروائر جو ہے یہ نہ صرف ایک ہیٹ بات ہے بلکہ پارٹیکل ریزروائر بھی ہے۔ سو ان دس انسامبل یہ کئی دفعہ یوزفل ہو جاتا ہے آف سسٹمس۔ Each system is connected to a heat plus particle reservoir، یعنی ایک آپ ایسا سمجھ لیں ریزروائر ہے جو کہ دونوں کام کر سکتا ہے کہ وہ ہیٹ انرجی بھی دے سکتا ہے، ایکسچینج کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے پارٹیکلز بھی سسٹم کو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ پارٹیکل ایکسچینج بھی ہو رہے ہیں بٹوین دا ریزروائر اینڈ دا سسٹم، اور ہیٹ انرجی بھی ایکسچینج ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ جو اس کا مطلب ہے کہ اس کیس کے اندر نہ تو پارٹیکل نمبر آف دا سسٹم کنزرو ہوگا، فکس ہوگا، اور نہ صرف اس کے جو ہے نا انرجی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوگی، تو دونوں چیزیں کانسٹنٹ نہیں ہوگی۔ کنونیکل انسامبل میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ انرجی فلکچویٹ کرے گی، کانسٹنٹ نہیں ہوگی، اٹ ول فلکچویٹ اباؤٹ دا مین، اور جو مین انرجی ہے اس کو ہم نے ٹیمپریچر سے ریلیٹ کیا تھا۔ تو یہاں پہ وہ والی چیز تو ویسی چل رہی ہے کہ جو مین انرجی ہے وہ ٹیمپریچر سے ریلیٹ کر دیتے ہیں، تو ٹیمپریچر فکسڈ ہوگا گرینڈ کنونیکل میں بھی، مگر ساتھ ساتھ ایک اور کوانٹٹی بھی ہم دیکھیں گے بعد میں چل کر، اس کو ڈیفائن بھی کریں گے اور اسٹڈی بھی کریں گے کہ ایک اور کوانٹٹی جس طریقے سے ٹیمپریچر ایک تھرمو ڈائنامک کوانٹٹی ہے، اسی طرح جو ہے ایک اور کوانٹٹی جسے ہم کیمیکل پوٹینشیل کہتے ہیں وہ فکس ہو جاتی ہے بیکاز پارٹیکل نمبر کین چینج۔ تو کیمیکل پوٹینشیل بھی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اٹس اے میجر آف انرجی، اٹس این انرجی which is related to
نمبر فلکچویشنس کہ جس طرح انرجی فلکچویشن سے ریلیٹڈ ٹیمپریچر، تو اس طریقے سے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کیمیکل پوٹینشیل ہے. تو سسٹم کنیکٹڈ ٹو اے ہیٹ پلس پارٹیکل ریزروائر with which it can exchange both energy and particles دونوں ایکسچینج ہو سکتے ہیں، انرجی اور پارٹیکل بھی. اور ادھر جو ہے اس کیس کے اندر ٹیمپریچر اینڈ کیمیکل پوٹینشیل، جو بھی ہم نے ڈیفائن نہیں کیا کیمیکل پوٹینشیل، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ سسٹم کی ایک اور تھرمو ڈائنامک کوانٹٹی ہے آر فکسڈ. یہ دونوں کوانٹٹیز فکسڈ ہو جاتی ہیں، ایک ان کی ڈیفینیٹ ویلیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ڈیفینیٹ ویلیو، اس کا مطلب ہے ان سسٹمس میں یہ جو ٹیمپریچر بھی ہوگی وہ کوئی ایوریج کوانٹٹی سے ریلیٹڈ ہے. باقی تو ویسے تو انرجی رینڈم ویریبل ہے ادھر، یعنی کہ وہ چینج ہو رہی ہے. اور پارٹیکل نمبر بھی گرینڈ کینونیکل انسامبل میں فکس نہیں ہے، وہ بھی چینج ہو رہا ہے، فلکچویٹ کر رہا ہے. مگر ان کی ایوریجز کے ساتھ جو ہے نا ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا ہے کہ یہ جو پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے ان کی مدد سے آپ جو ہے نا ایوریجز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور فلکچویشنز اباؤٹ دا ایوریجز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ وہی چیزیں، وہی کانسیپٹ جو ہیں ہم اس فزکس کے سسٹمز پہ جو ہے ان پہ وہی کانسیپٹس اپلائی کر رہے ہیں، انہی سے یہ بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں. اچھا، آج جو ہیں ہمارے سامنے جو پہلا کویسچن ہوگا وہ کینونیکل انسامبل کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہمارے سامنے بیسک کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی سچویشن ہے جو کہ کافی، جیسے آپ سمجھ لیں کہ جنرل قسم کی سچویشن ہے. اچھا، یہ بتاتا چلو کہ یہ جو مختلف انسامبلز ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں نا، یہ فزیکلی ریئلسٹک سسٹم سے کو کورسپونڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ان سچویشنز کے اندر مختلف فزیکل سسٹمز ہوتے ہیں. تو ہمیں اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے نا کنسٹرکٹ کرنی پڑی ہیں. یہ انسامبلز کا کانسیپٹ، اور انسامبل کا کانسیپٹ بھی ان کیٹیگریز میں مائکرو کنونیکل اور گرینڈ کنونیکل بنانا پڑا ہے، کیونکہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ فزیکل سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں سچویشنز. اور ہم دیکھیں گے جو ہم ایڈوانس چیزیں پڑھیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ جو جتنی کنسٹرینٹس جو ہے نا آپ نے کم کر دی نا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے پارٹیکل نمبرز کو بھی چینج ہونے دیا، انرجی کو بھی چینج ہونے دیا، تو اس میں جو ہے کنسٹرینٹس آپ نے اگر کم کر دیں تو آپ کے لیے جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے نا وہ سمپل ہو جاتی زیادہ. تو اگر آپ کوئی ایڈوانس جب چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ کنوینئنٹ جو انسامبل بن جاتا ہے نا وہ گرینڈ کنونیکل انسامبل بن جاتا ہے، جس میں آپ انرجی اور پارٹیکل نمبر دونوں کو جو ہے نا وہ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ چینج ہو، فلکچویٹ کرے. پھر کنونیکل انسامبل آ جاتا ہے، اور مائکرو کنونیکل انسامبل زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ اس میں کافی کنسٹرینٹس ہیں، نہ پارٹیکل نمبر چینج ہو سکتا ہے نہ انرجی چینج ہو سکتی. تو وہ اس کو لے کے کیلکولیشن کرنا از ریلیٹیولی ہارڈر میتھمیٹیکل. یہ ابھی تو میں یہ جو ساری باتیں بتا رہا ہوں، تو جو ہم آگے اس کو کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی کہ کیوں یہ زیادہ یوزفل ہے اور یہ دوسرا جو یوزفل ہے بنسبت. مگر ابھی اگر ہم سب سے پہلے ہم اگر اسٹارٹ کریں اسی نظریے سے، تو کینونیکل انسامبل کی سچویشن سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر ہم کہ وہ بہت سارے فزیکل سسٹمز کو بھی کورسپونڈ کرتا ہے، یعنی کہ بہت سارے ہمارے جو فزیکل سسٹمز ہوتے ہیں وہ کسی خاص ٹیمپریچر پہ ہوتے ہیں. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بڑے سسٹم کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان دا سینس دیٹ دے کین ایکسچینج انرجی ود اٹ اینڈ سو دے آر ایٹ سم فکسڈ ٹیمپریچر. جیسے کہ میں کل اگزامپل آپ کو دے رہا تھا کہ پانی کا گلاس جو ہے آپ نے فریج سے نکالا اور کمرے میں رکھا، تو وہ بھی ایک کنونیکل سسٹم بن جاتا ہے.
اور آپ امیجن یہ کر سکتے ہیں کہ یہ اگر آپ نے انسامبل کی ٹرم سے بات کرنی ہے تو آپ یہ آئیڈینٹیکل گلاس والی سچویشن آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ایک آئیڈینٹیکل کاپیز یا سیٹ آف گلاسز آف واٹر ہے، اور جو ریزروائر یا ہیٹ بات ہے اس میں دیر اراؤنڈ ان دا روم جو ہے جس کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہا ہے ایئر مالیکولس کے ساتھ، وہ سارے کے سارے کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ایک ریزروائر یا ہیٹ بات کو. تو یہ ایک بڑا جنرل سی سچویشن بن جاتی ہے جس میں عام طور پہ فزیکل سسٹمز ہوتے ہیں. مائکرو کنونیکل والا جو کیس ہے وہ ذرا زیادہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ مشکل ہے وہ سناریو یا سچویشن کریٹ کرنا، کیونکہ عام طور پہ سسٹمز انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی اور سسٹم کے ساتھ، اور عام طور پہ وہ دوسرا سسٹم جو ہوتا ہے وہ کوئی کافی بڑا سسٹم ہوتا ہے. تو اس لیے زیادہ تر جو سچویشنز فزیکل سچویشنز ہوتی ہیں وہ کنونیکل انسامبل کو کورسپونڈ کرتی ہیں. تو اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ امیجن کریں کہ ہمارے پاس یہ بالکل اسی چیز کو ہم لیں جس طرح ہم نے ادھر لیا ہوا تھا، اور صرف اس میں فرق ہم یہ کریں اس والے سچویشن کو صرف ہم تبدیل اس طریقے سے کریں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارا یہ بی مثال کے طور پہ یا اے جو ہے ہمارا سسٹم ہے، اور اس کو ہم بہت بڑا لے لیں، ہم کہیں یہ بہت بڑا ہے ریزروائر کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے. تو آپ کے پاس جو ہماری بیسک جو ہم نے پچھلی دفعہ رزلٹس ڈرائیو کیے تھے انہی کے اوپر یہ جو ہے اپلائی ہو جاتا ہے، وہی چیزیں آپ میپ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو جس طرح ہمارے پاس وہاں 2 سسٹم تھے اس وقت ہم نے سمجھ لیں کہ آلموسٹ سیم سائز کے سسٹم تھے. اب ہم یہ سوچ لیں کہ ایک سسٹم تو چھوٹا ہے اور دوسرا سسٹم کافی بڑا ہے جس کو ہم ریزروائر یا بات کے طور پہ لے لیں، تو پھر ہمارا وہی یہ کنونیکل انسامبل والی سچویشن بن جائے گی. تو اس کیس میں ہم یہ اس طرح امیجن کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کنونیکل انسامبل کی جنرل صورت ایک بنا رہے ہیں ہم. تو وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، مطلب ایک ریزروائر ہے، اور چلیں میں پہلے اس کا یہ لکھ دوں. ایک یہ ریزروائر جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے ٹو سم ادر سسٹم، اسمال سسٹم. ابھی ادھر تو سائز میں اتنا بڑا نہیں بنایا. تو اس کی انرجی کو ہم ایپسلون کہہ رہے ہیں. ریزروائر کی انرجی جو ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو چینج ہے ریزروائر کی انرجی میں بہت اسمال ہے. جیسا میں کہہ رہا تھا نا، اس کی انرجی بہت کم تبدیل ہوتی ہے، اس کو تقریباً آپ فکس سمجھ سکتے ہیں. ہم یہ سوچیں گے کہ یہ اگر ہر انرجی جو سسٹم ہے، چلیں میں ادھر لکھ دوں کہ یہ جو ہے یہ سسٹم ہے اور یہ ہمارا ریزروائر ہے. تو ہم اگر اسٹیٹسٹیکل انالیسز ہم نے کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے جب یہ ایکویلیبریم میں آ جائے، یعنی کہ یہ جوائنٹ سسٹم پلس ریزروائر اگر جب تھرمل ایکویلیبریم میں آتا ہے، پہلے بے شک سوچ لیں کہ یہ دونوں علیحدہ تھے، جیسے کہ ہمارے پاس پچھلی دفعہ سچویشن تھی کہ یہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا اور پھر الٹیمیٹلی ادھر پہنچے تھے. تو بیسک سناریو وہی ہے، صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک کو جو ہے نا بہت بڑا کر دیا ہے اور ایک کو چھوٹا کر دیا. اس کو جو چھوٹے والا سسٹم ہے اس کو ہم نے سسٹم کا نام دے دیا، اور جو بڑے والا ہے اس کو ہم نے ریزروائر کا نام دے دیا. تب ہم اسی طرح جس طرح ہے ایکویلیبریشن کا انتظار کرتے ہیں، تھرملائزیشن کا، کہ تھرمل ایکویلیبریم میں یہ سسٹم آ جائے. تو پھر ہم کیونکہ اگر ہم نے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنا ہے تو وہ جو چیز ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے جو ٹوٹل جوائنٹ سسٹم کی ٹوٹل نمبر آف مائکرو اسٹیٹس ہیں وہ کس میکرو اسٹیٹ کے کورسپونڈنگ میکسیمائز ہوتی ہیں. تو وہ ہماری پھر ایکویلیبریم میکروسکوپک اسٹیٹ ہوگی. تو اسی سناریو کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور بیسکلی ہم جو ہے اگر اس کے ہم نے اس کی جو ہے ای مائنس ایپسلون نمبر آف مائکرو اسٹیٹس جو ہیں وہ آبویسلی جس طرح ہم نے پچھلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ انرجی پہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ نمبر آف ایکسیسیبل مائکرو اسٹیٹس ہیں. تو انرجی اگر آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو یہ بہت جلدی جو ہے بہت کوئک ان میں جو ہے نا وہ انکریز ان دا نمبر ہوتا ہے. اور
تو یہ جو ہے نا ہمارا سچویشن بن رہی ہے. ادھر ہم یہ کہہ رہے ہیں اسینشلی، ایک تو ہم یہ پرزمپشن کر رہے ہیں کہ ہر انرجی جو ایپسلون سسٹم کی جو ہے اس کے کورسپونڈنگ ایک مائکرو اسٹیٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایپسلون کو ڈفرینٹ ویلیوز دینے شروع کی، ایپسلون 1 2 3 4 جو بھی ویلیو دے رہے ہیں آپ انرجی کی، تو وہ جو ہے اس کے کورسپونڈنگ جو ہے ایک مائکرو اسٹیٹ ہے. ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی، مگر ہم ابھی یہ ایزمپشن اپنی آسانی کے لیے کر رہے ہیں. اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گی تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. مگر ایک دفعہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی وہ جو ہے مختلف جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایپسلون ویلیو کے لیے انرجی کی ایک کورسپونڈنگ مائکرو اسٹیٹ ہے سسٹم کی. ٹھیک ہے، اس لیے ادھر جو ہے نا نمبر آف مائکرو اسٹیٹس جو ہیں وہ اسینشلی 1 ہے. تو یہاں میں اگر لکھنا چاہوں نا اس کے لیے تو 1 لکھوں گا، اور اس کی جو مائکرو اسٹیٹس ہیں وہ اس کی جو ریزروائر کی وہ میں اومیگا سے ظاہر کر رہا ہوں، اور وہ اوبویسلی ڈپینڈس کرتی ہے آن دا انرجی آف دا ریزروائر. انرجی آف دا ریزروائر جو ہے، کیونکہ سسٹم کی انرجی یہ ہے، ٹوٹل انرجی فکسڈ ہے. ٹوٹل انرجی جو ہے وہ سسٹم پلس ریزروائر فکسڈ ہے. ذہن میں رکھیں کہ ٹوٹل انرجی، اب یہ دونوں ملا کے نا جوائنٹ سسٹم جو ہے یہ آئسولیٹڈ ہے، تو ٹوٹل انرجی کنزروڈ ہے. ٹوٹل انرجی آف سسٹم پلس ریزروائر از کانسٹنٹ. ٹھیک ہے نا، یہ آپس میں ایکسچینج کر سکتے ہیں انرجی، مگر باہر سے کوئی انرجی ایکسچینج نہیں. تو یہ سسٹم اس قسم کے ریزروائر سے کنیکٹڈ ہے جو کہ ٹیمپریچر ٹی پہ ہے. تو یہ کنونیکل سسٹم ہم کہہ سکتے ہیں، یا کنونیکل انسامبل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اچھا، اب جو چیز کیا ہے کہ وہ سچویشن یہ ہے کہ جو سسٹم ہے وہ مختلف مائکرو اسٹیٹس پہ ہو سکتا ہے. اگر ہم ایکویلیبریم پہ اگر ہم دیکھیں نا، تو ایکویلیبریم سچویشن دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس کے پاس ڈفرینٹ ایکسیسیبل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں، اور مختلف اسٹیٹس میں ہونے کی کچھ پرابیبلٹیز ہو سکتی ہیں، اور وہ ہم دیکھیں گے وہ پرابیبلٹیز جو ہے وہ ٹیمپریچر پہ ڈپینڈ کریں گی، اور کس انرجی کی اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ ڈپینڈ کریں گے. تو آج ہمارے پاس سامنے جو پہلا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ what is the probability that the system اس کو تھوڑا بہتر کر دیں. In a particular microstate, in a particular microstate corresponding to energy epsilon. یعنی کہ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ پرابیبلٹی کیا ہے کہ سسٹم کسی پرٹیکولر مائکرو اسٹیٹ پہ ہے میں ہے جس کی انرجی ایپسلون ہے. یہ ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہمارا سامنے سوال ہے کہ سسٹم ابھی آپ ایکویلیبریم میں ہے. یہ بھی مینشن کر دیں، واٹ از دا پرابیبلٹی دیٹ دی سسٹم ان وین اٹ از ان ایکویلیبریم. یہ بھی کہنا چاہیے when the joint system is in equilibrium. کیونکہ یہ ہم ساری باتیں جو ہے نا ان ایکویلیبریم کی بات کر رہے ہیں، اور اسٹرکٹلی اسپیکنگ جو ہے یہ ڈیفینیشن آف جو ٹیمپریچر وغیرہ ہیں وہ آپ ایکویلیبریم اسٹیٹس میں ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو سچویشن کیا ہے کہ سسٹم جو ہے کسی ایکویلیبریم اسٹیٹ میں تھا، ریزروائر کسی اور ایکویلیبریم اسٹیٹ میں ہے، اور پھر آپ نے ان کو جوائن کیا
ویٹ کیا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ تھرملائز کر جائیں اور یہ جوائنٹ سسٹم ایک ایکویلیبریم اسٹیٹ میں آ جائیں. اور اس ایکویلیبریم اسٹیٹ میں پھر ہمیں انٹرسٹ ہے پراپرٹیز آف دا سسٹم میں، ریزروائر میں نہیں، کیونکہ ریزروائر کے اس ایکسچینج میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آ رہی. اصل تبدیلی جو ہے وہ سسٹم کی پراپرٹیز میں آ رہی ہے. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا پروبیبلٹی ہے کہ سسٹم کسی پرٹیکولر مائکرو اسٹیٹ میں ہے، اور وہ پرٹیکولر مائکرو اسٹیٹ جو ہے کورسپونڈنگ ٹو انرجی ایپسلون ہے، کہ ہر مائکرو اسٹیٹ کی کوئی خاص انرجی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف جو مائکرو اسٹیٹس ہیں ڈفرینٹ انرجی کی، وہ تو ہمیں کوئی انفارمیشن کہیں اور سے پہلے ملی ہوگی. یعنی کہ ہم نے مثال کے طور پہ شروڈنگر ایکویشن سالو کی ہوگی پارٹیکل ان اے باکس ٹائپ پرابلم کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی انرجی لیول جو ہیں E1 E2 E3 E4 اس طریقے سے یہ ڈفرینٹ انرجیز ہیں. یا ہم ہائیڈروجن ایٹم پرابلمس ٹائپ کے سالو کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انرجیز کیسے ویری کرتے ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ ایک ریزروائر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اب ایکویلیبریم میں آ چکا ہے، تو جوائنٹ ایکویلیبریم سسٹم اور ریزروائر کا، تو دوسرے لفظوں میں سسٹم جو ہے اب ایک خاص ٹیمپریچر T پہ ہے بیکاز آف اٹس انٹریکشن ود ریزروائر. تو اب مختلف جو اس کی مائکرو اسٹیٹس میں ہونے کی پروبیبلٹی کیا ہے وہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں. تو آبویسلی یہ جو پروبیبلٹی ہے اٹ از پروپورشنل ٹو دا ٹوٹل نمبر آف مائکرو اسٹیٹس دیٹ آر اویلیبل ٹو دا جوائنٹ سسٹم ریزروائر پلس دا سسٹم. اگر ہم نے کیونکہ یہ ایزیوم کیا ہوا ہے کہ سسٹم کی جو ہے وہ سنگل مائکرو اسٹیٹ ہے کورسپونڈنگ ٹو ود انرجی ایپسلون، تو یہاں پہ آپ جو ہے نا صرف 1 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارا بیسکلی جو کام آ گیا کہ یہ اس میں ہے. صحیح ہے. اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ پرابیبلٹی اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کنوینئنٹ ہو جائے گا اگر ہم یہ استعمال کریں کہ یہ جو ہے کیونکہ مائکرو اسٹیٹ ایک بہت لارج نمبر ہے نا، جس میں پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، تو اس میں جو ہے ہمیں لاگ فنکشن جو ہے نا از مور سلولی ویرنگ مور ویل بیہیوڈ. تو اس کی ایکسپینشن کی کیوں بات کی جا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم وی آر لکی ہے، وی ہیو اے اسمال پیرامیٹر. دیکھیں نا، اسمال پیرامیٹر کی ٹرمز میں ایکسپینڈ کرنا یوزفل ہو جائے گا. اسمال پیرامیٹر کیا ہے کہ ہمارے پاس ایپسلون اسمال ہے ریلیٹیو ٹو، یعنی کہ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ یہ ریزروائر کی انرجی بہت کم تبدیل ہوتی ہے، تو ٹوٹل انرجی کے لحاظ سے نا جو ایپسلون انرجی ہے یہ بہت کم ہوگی. تو اس کو ہم اسمال پیرامیٹر لے کے نا ٹیلر ایکسپینڈ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سمپل ایکسپریشن بنتی ہے، کیونکہ جو چیز ہمیں کیلکولیٹ کرنی ہے وہ اسینشلی اب ہمارے پاس کیلکولیشن جو ہے وہ اس کوانٹٹی کی آ گئی. یہ تو 1 ہے، اٹ ول جسٹ 1، تو اس کو چینج نہیں کرے گا. تو پرابیبلٹی ساری کی ساری جو پروپورشنل ہے وہ نمبر آف مائکرو اسٹیٹس آف دا ریزروائرس پہ آ جاتی ہے. اور ریزروائر والا جو ہے کوانٹٹی، دس از اے ویری اسمال، ایپسلون از اے ویری اسمال کوانٹٹی. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس سنس ایپسلون از مچ اسمالر دین ٹوٹل انرجی، جو جوائنٹ انرجی ہے، وی ٹیلر ایکسپینڈ اور لاگ، جس سے میں نے کہا لاگ آف اومیگا، تاکہ ہم یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ یہ کیا ہے. ویسے اس کو معلوم کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، تو یہ تھوڑی آسانی ہو جائے گی. ٹیلر ایکسپینشن کا مطلب یہ ہے کہ وی آر بیسکلی ایکسپینڈنگ اٹ بائی یوزنگ دی اسمال پیرامیٹر کہ ایپسلون از مچ اسمالر دین. تو اس کو اگر ہم لکھیں ٹیلر ایکسپینڈ کریں تو یہ وہ فنکشن ہے. ٹیلر ایکسپینشن تو آپ کو یاد ہے ہم نے استعمال بھی کر چکے ہیں، تو میں اس کو ڈائریکٹلی اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہم ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں. ہم نے ٹیلر ایکسپینشن کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، تو ہم نے جب یہ بائنومل ایکسپینشن جو ہے وہاں یہ جب یہ گاؤسین ڈسٹریبیوشن کو جس وقت ہم ڈرائیو کر رہے تھے فرام بائنومل ڈسٹریبیوشن، تو ہم نے ٹیلر ایکسپینشن استعمال کی تھی. تو اسینشلی وہی چیز ہم ادھر بھی کر رہے ہیں، نتھنگ مور ٹو اٹ.
تو یہ ہمارے پاس یہ ٹرمز آ گئیں. اگر اس میں کوئی آپ کو ایشو ہوا تو وی کین آلویز ڈسکس اٹ لیٹر. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, تو اب ہم اس آرڈر تک ٹرمز کو رکھ رہے ہیں. ہائر آرڈر ٹرمز ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایپسلون بہت اسمال کوانٹٹی ہے, تو ہائر آرڈر ٹرمز جو ہیں جو ایپسلون بہت اسمال کوانٹٹی ہے, ہائر آرڈر ٹرمز جو ہیں وہ میٹر نہیں کریں گی. تو ہم نے صرف فرسٹ ڈیریویٹو ٹرم ہم نے رکھ لی ہے ٹیلر ایکسپینشن میں. یہ تو وہ اوریجنل فنکشن تھا جو کہ نون فنکشن تھا. اب ہم فنکشن معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ اے پوائنٹ کلوز ٹو ای, یعنی ای مائنس ایپسلون. تو اس لیے فرسٹ آرڈر ٹرم ہم نے ٹیلر ایکسپینشن میں رکھ لی. اور یا مائنس سائن, اس لیے ادھر آپ کو یا مائنس سائن رکھ رہا ہے. یہ فرسٹ ڈیریویٹو ٹرم ہے ٹیلر ایکسپینشن کی. اگلی ٹرم جو ہوگی وہ کوادریٹک ٹرم ہوگی, مگر کیونکہ ایپسلون کافی اسمال ہے تو ایپسلون اسکوئر ول بی مچ اسمالر. دیٹ ٹرم ول بی relative to these terms it will be much smaller and we are ignoring it. اچھا, اب ادھر جو ہے ہمارے پاس یہ فائدہ ہے کہ یہ جو کوانٹٹی ہے, یہ جو کوانٹٹی یہ والی ہے, یہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 1/kBt کے برابر ہے. دیکھیں نا, ہم نے یہ پچھلے لیکچر میں یہ یہاں پہ ہم نے یہ جو ایکسپریشن ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اس کی ٹرمز میں ہم لکھیں, اب ٹائم کم ہے تھوڑا جلدی کرنا پڑے گا. اس کی ٹرمز میں اگر ہم لکھیں تو یہ بن جاتا ہے آپ کا لاگ آف اومیگا ای دس پلس ہائر آرڈر ٹرمز. ٹی جو ہے وہ ٹیمپریچر ریزروائر کا ہے. اب اس کو لکھا جا سکتا ہے لاگ آف, اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں, اس والی لاگ ٹرم کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں تو یہ لاگ آف لاگ مائنس لاگ جو ہے نا اس کو لکھا جا سکتا ہے لاگ اومیگا ای مائنس ایپسلون ڈیوائڈ بائی لاگ آف اومیگا ای, اور یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا مائنس ایپسلون اوور کے بی ٹی. اب ہائر آرڈر ٹرمز میں نہیں دکھا رہا, وہ اگنور ہم نے کی ہوئی. اور اس کو دونوں سائڈ کو ایکسپونینشیٹ کریں تو ایکسپونینشیل اگر دونوں سائڈ کا لیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپونینشیل لاگ کو انڈو کر دیتا ہے, لاگ ختم ہو جائے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ. تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا اومیگا. ہمیں اسی کی ضرورت تھی, وہ ہمارے پاس جو اپروکسیمیٹ رزلٹ اپ ٹو فرسٹ آرڈر ان ایپسلون ہمارے پاس رزلٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور وہ ہمارے پاس ہے ایپسلون ای ایکسپونینشیٹ کیا نا تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لاگ ختم ہو گیا, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسپونینشیل میں یہ آ گیا اوور کے بی ٹی. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ آپ کے پاس نمبر آف مائکرو اسٹیٹس جو ہیں ریزروائر کی وہ آپ کے پاس آ گئے ایٹ انرجی ای مائنس ایپسلون. اور یہی ہمیں چاہیے تھے کیونکہ پرابیبلٹی جو ہے وہ اسی کے پروپورشنل ہے. تو اب ہم وہ پرابیبلٹی جو ہم جاننا چاہ رہے تھے, جو ہمارے سامنے بنیادی سوال تھا, وہ ہم نے ایک طرح سے حل کر لیا کہ جو پرابیبلٹی کی سسٹم جو ہے مختلف اسٹیٹ میں ہو سکے وہ ہم لکھ سکتے ہیں دیٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی پروپورشنل ٹو, کیونکہ یہ اس کے پروپورشنل ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروپورشنل ٹو کے بی ٹی. کیپٹل اومیگا ای جو ہے وہ کوئی فکس نمبر آف مائکرو اسٹیٹ, کوئی نمبر ہے, تو اس لیے ہم نے پروپورشنل اس کے لکھا. بیسکلی جو یہ اس انرجی کے اوپر جو ڈپینڈنس ہے اور ٹیمپریچر کا جو ڈپینڈنس ہے وہ یہی فیکٹر جو ہے کیری کرتا ہے. اور سسٹم کا بھی ٹیمپریچر وہی ہے جو کہ ریزروائر کا ٹیمپریچر ہے, وہ فکس ہو گیا ہے, تو ہمیں وہ ٹیمپریچر بھی گیون ہوگا. اور انرجی کی بھی بات, جس انرجی اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں ہم, جس بھی اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اس کی جو انرجی ہمیں بتایا ہوگا وہ ہے. تو یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ بولٹزمین ڈسٹریبیوشن کہلاتی ہے, یعنی یہ جو پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے یہ بولٹزمین یا کینونیکل ڈسٹریبیوشن کہلاتی ہے. تو یہ ایکچولی
बोल्ट्समैन डिस्ट्रीब्यूशन. ये बोल्ट्समैन बेसिकली ये जो चीज़ है ना, इसको हम कहते हैं बोल्ट्समैन फैक्टर. ये बहुत जगह फिज़िक्स में सामने आता है और ये बोल्ट्समैन फैक्टर कहलाता है. और अगर हम इसको जनरली नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखना चाहेंगे, प्रोबेबिलिटी तो नॉर्मलाइज होनी चाहिए ना, तो ये बोल्ट्समैन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है. और अगर सही मानों पे अगर हम देखें तो लेट्स से दैट द एनर्जीज आर, जो स्टेट्स हैं, एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिस्क्रीट हैं, तो उस केस में माइक्रोस्टेट लेट्स से आर है. बुक की नोटेशन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो वो आपको बात समझ में आ जाए कि ये इस चीज़ का इधर जिक्र हुआ था, ये नोटेशन है, तो इसलिए मैं उसको क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ. अगरचे कई नोटेशन मुझे इसकी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो फिर आप लोगों के लिए नुकसानदेह कि अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आप कहेंगे कि ये लेक्चर्स में तो कोई और नोटेशन आ गई, तो यहाँ पे क्या आ गई. एनीवे, तो बेसिक जो आपके पास नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये बन जाती है. ये क्या हो गया, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मलाइज्ड वो ये बन जाती है. नॉर्मलाइज मतलब ये कि यहाँ प्रोपोर्शनल हमारे पास है ना, और हमें पता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द स्टेट्स शुड बी इक्वल टू 1. तो वो अगर हम नॉर्मलाइज करें ना सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, तो फिर ये चीज़ आ जाती है. अच्छा, तो ये बेसिकली जो आपके पास सही मानों में अगर आप नॉर्मलाइज की बात करें तो इसको कहना बोल्ट्समैन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. तो ये बोल्ट्समैन डिस्ट्रीब्यूशन है. और ये उस केस के लिए जब आपकी एनर्जी लेवल्स जो है ना वो डिस्क्रीट है. तो अगर आप कहते हैं कि ये माइक्रोस्टेट आर है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो था ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है ना 1 ओवर दिस क्वांटिटी निकली है. तो ये आमतौर पे तो ये बोल्ट्समैन फैक्टर है जो इधर एनर्जी ऑफ द स्टेट्स की टर्म्स में आया हुआ है. टी जो है वो टेम्परेचर है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय दिस है. और इस क्वांटिटी को आमतौर पे जो है जी कह दिया जाता है पार्टीशन फंक्शन, जो फिज़िक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है. और फिज़िक्स में बहुत जगह ख़ास तौर पे जो आप आगे पढ़ते चले जाएंगे स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फिज़िक्स, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट एक क्वांटिटी आती है जो कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल्स को आपस में या मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करती है. पार्टीशन फंक्शन कहलाता है. तो इसकी पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में अगर हम लिखें तो ये जो है पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में अगर हम लिखें तो फिर ये जो है ये अगली ऊपर वाली स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती है. इक्वेशन जो है माइक्रोस्टेट आर, इसको इस तरह क्यों ना लिखूं, एक सेकेंड, मैं इसकी जो सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूँ कि कौन सी स्टेट की हम बात कर रहे हैं. वो स्टेट जिसको हम लेबल आर से कर रहे हैं, आर समझ लेंगे क्वांटम नंबर है और उसकी उस स्टेट की एनर्जी ई आर है. तो दिस इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई आर डिवाइडेड बाई के बी टी ओवर द पार्टीशन फंक्शन. तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म जो है वो ये बन गई. तो दिस इज़ नॉर्मलाइज्ड है. अच्छा, इसमें एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है और वो जहन में होना चाहिए, वो कई दफ़ा लोग मिस कर देते हैं. वो ये है कि दिस इज़ द, इसमें जो सम है ना, यहाँ पे जो सम आ रहा है इधर, दिस इज़ द सम ओवर स्टेट्स. यानी कि ये जो सम आ रहा है ना पार्टीशन फंक्शन में, आई यानी मुख्तलिफ जो एनर्जी ई आई, ये सम ओवर स्टेट्स है, सम ओवर एनर्जी लेवल्स नहीं है. क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा अभी सिचुएशन हो सकती थी कि एक से ज़्यादा स्टेट्स होती हैं जिनकी सेम एनर्जी है, जिसको हम डिजेनरेट स्टेट्स कहते हैं. तो इसलिए जहन में रखने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट सम ओवर एनर्जी लेवल्स बट सम ओवर स्टेट्स. तो ये एक बारीक पॉइंट है जो आपके जहन में
تو یہ ہمیں بیسکلی یہ بتا دیتا ہے اگر ڈسکریٹ لیولز ہیں. کوانٹم سسٹم اگر آپ سوچیں تو اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ڈفرینٹ انرجی لیولز ہیں اور مختلف لیولز انرجی لیولز جو ہیں ان کے کورسپونڈنگ جو اسٹیٹس ہیں ان میں ہونے کی پروبیبلٹی کیا ہے اگر آپ کا سسٹم جو ہے وہ ایکویلیبریم میں ہے ایٹ سم ٹیمپریچر ٹی. تو ابھی ٹائم کم ہے مگر جلدی سے ایک ایگزامپل کرتے ہیں تھوڑا سا تاکہ کلیئرلی یہ بات سمجھ میں آ جائے. اور لیٹس کنسیڈر اے 2 لیول سسٹم ایگزامپل. آپ کے پاس 2 لیول سسٹم ہے ایٹ ایکویلیبریم ایٹ ٹیمپریچر ٹی کر لیتے ہیں ان ایکویلیبریم ایٹ ٹیمپریچر ٹی ان ایکویلیبریم. تو ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس 2 لیول سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کی صرف 2 انرجی لیولز ہیں. ایک انرجی لیول جو ہے اس کو ہم 0 کہہ دیتے ہیں اور چلیں اس کو اس طرح کہہ دیں. ایک انرجی لیول ہے جس کی انرجی 0 ہے اور دوسرا انرجی لیول ہے جس کی انرجی جو ہے وہ ایپسلون ہے. اور یہ سسٹم جو ہے وہ ٹیمپریچر ٹی پہ ہے اور ایکویلیبریم میں ہے. تو یہ ہمارا وہ کنونیکل سسٹم بن گیا. تو اگر آپ انسامبل کے طور پہ امیجن کریں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کے 2 لیول جو سسٹم ہیں یہ کوئی ایٹم بھی ہو سکتا ہے جس کے 2 ہی ریلیونٹ لیولز ہیں. تو یہ جو ہیں یہ اس طرح کے آپ کے پاس ایک سیٹ آف سسٹمز ہیں. آئیڈینٹیکل سسٹم وہ ایکویلیبریم میں ہے اور ٹیمپریچر ٹی پہ ہے. تو بالکل وہی سچویشن بن جاتی ہے. اور یہ جو اور اس میں ہم جو ہے اب جو پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس کی وہ ہم اگر معلوم کریں واٹ از دا پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کویسچن واٹ از دا پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہم کہہ دیتے ہیں پی 0 اینڈ پی ایپسلون. اس کیس کے اندر جو ہے probability that the system is in the state corresponding to energy E is equal to 0, or what is the probability that the system is in state corresponding to energy E is equal to epsilon. 2 لیول سسٹم کے لیے آسانی ہے کہ صرف 2 ہی اسٹیٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں. تو یہ اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا پرابیبلٹیز ہیں سسٹم ٹیمپریچر ٹی پہ ہے تو یہ وہ ٹپیکل پرابلم ہے جو کہ یہ بولٹزمین ڈسٹریبیوشن کو کورسپونڈ کرتی ہے. ٹھیک یہ استعمال کرنا چاہیں یہ کریں ایک ہی چیز. تو اس کا آنسر جو ہے وہ کافی سمپل ہے کیونکہ آپ کے پاس آنسر موجود ہے اوپر. صرف آپ نے اس فارمولے کو اس ایکسپریشن کو اس ایکویژن کو آپ نے صحیح طرح اپلائی کرنا ہے اپنی پرابلم کے اوپر. تو پروبیبلٹی P0 اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ چلیں پہلے تو لکھ لیتے ہیں نا, لکھنے کی ضرورت نہیں اوپر لکھی ہوئی. اچھا تو یہ جو ہے آپ نے جو پروبیبلٹی 0 والی معلوم کرنی ہے جس طرح مائکروسٹریٹ آر ادھر لکھی ہوئی تھی تو اس کو دیکھ لیں یا اس کو دیکھ لیں. تو P0 اگر آپ کے پاس ہے چلیں اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اسی. تو آپ کے پاس ادھر فیکٹر جو ہے آپ کو چاہیے بولٹزمین فیکٹر ڈیوائڈ بائی زی. ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں جی بولٹزمین فیکٹر میں لکھتا ہوں تو یہ مائنس ای کی کیا ویلیو ہے جو 0 یہ انرجی والی اسٹیٹ ہے. یہ دیکھنا 0 انرجی والی اسٹیٹ ہے تو ادھر انرجی کی ویلیو جو آ جائے گی وہ 0 آ جائے گی. تو یہ 0 اوور کے بی ٹی آ جائے گا ڈیوائڈیڈ بائی زی. تو یہ آپ کے پاس 1 اوور زی آ جائے گا. اچھا اب ہمیں کیا چاہیے ہے زی. ہم نے اب زی کو کیلکولیٹ کرنا ہے. زی جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن یہ کوانٹٹی ہے. ٹھیک ہے نا. اٹ از دا سم اوور دا بولٹزمین فیکٹرس. اٹس اے سم آف دا بولٹزمین فیکٹرس. تو یہاں پہ 2 بولٹزمین فیکٹرز ہیں یعنی کہ 2 اسٹیٹس ہیں تو اس میں سم کے اندر صرف 2 ٹرمز ہوں گی. ایک کورسپونڈنگ ٹو دس انرجی اینڈ ایک کورسپونڈنگ ٹو دس انرجی.
تو یہ آپ کے پاس جو زی بن جائے گا وہ آپ کے پاس ایکسپونینشیل مائنس 0/kBt اس کی انرجی E=0 اسٹیٹ کی پلس سم ہے تو دو ٹرمز ہیں. دوسری ٹرم ہوگی جس میں آپ کے نے انرجی جو ہے وہ یہ تو یہ والا جو ہے یہ آپ کے پاس 1 آ جاتا ہے اور یہ اس طریقے سے آ جائے گا. تو یہ آپ کے پاس 1 پلس ایکسپونینشیل مائنس ایپسلون اوور kBt ہے. یہ آپ کا زی آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروبیبلٹی P0 جو ادھر لکھی ہوئی ہے اس کی یہ فارم آپ کے پاس آ گئی 1 ڈیوائڈیڈ بائی زی کی جگہ ڈال دیتے ہیں. نیومریٹر میں 1 ہے ایکسپونینشیل مائنس ایپسلون اوور kBt. ٹھیک. تو دیٹس یور آنسر فار P0. اسی طرح آپ پی ایپسلون بھی معلوم کر سکتے ہیں. پی ایپسلون جو ہے اس میں نیومریٹر میں مائنس ایپسلون اوور kBt آ جائے گا. دیکھیں نا وہاں تو انرجی 0 تھی نا, وہاں تو انرجی 0 تھی تو آپ کے پاس یہ E0 ادھر آ گیا تھا. اب ادھر انرجی E=ایپسلون ہے تو وہ اگر آپ سبسٹیوٹ کریں زی تو وہ سیم ہی ہے تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے زی کو ادھر سے استعمال کر سکتے ہیں, یہاں سے سبسٹیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 1 پلس ایکسپونینشیل مائنس ایپسلون اوور kBt آ. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم یہ کوشچن بھی کر سکتے ہیں واٹ از دا ایوریج انرجی, واٹ از ایوریج انرجی آف دا سسٹم. ٹھیک ہے. تو ایوریج انرجی اگر آپ نے معلوم کرنی ہے, اس کا آنسر اس طریقے سے ہے, انرجی معلوم کرنی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایوریج انرجی کا ریلیشن ہے, جو جنرل ریلیشن ہے وہ یہی ہے کہ EI/PI یعنی یہ سم اوور دیز پروڈکٹس ہیں. تو یہاں کیونکہ دو ٹرمز ہیں تو سم کے اندر صرف دو ہی کنٹریبیوشن آئیں گی, 0 انٹو P0 آپ کہہ لیں پلس انرجی ایپسلون انٹو پی ایپسلون. ٹھیک ہے نا. اب وہ ہمارے پاس ایکسپریشنس موجود ہیں, وہ اگر ہم ڈالیں تو اگر آپ اس میں سبسٹیوٹ کریں تو یو کین ایکچولی چیک ایزیلی کہ یہ پہلی والی ٹرم تو کیوں 0 کی وجہ سے 0 ہو جائے گی, دوسری والی ٹرم بچے گی, وہ ہمارے پاس وہاں پہ کوانٹٹی آئی ہوئی ہے تو وہ ایکسپونینشیل مائنس ایپسلون kBt ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس ایکسپونینشیل مائنس ایپسلون kBt. یہ میں نے یہاں سے سبسٹیوٹ کر دیا. اور اگر اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس فیکٹر سے ود اے پلس سائن آپ اوپر بھی ملٹیپلائی کر دیں نیچے بھی, تو یہ جو ہے آپ کے پاس اس کی یہ فارم بن جائے گی ایپسلون اوور ایکسپونینشیل ایپسلون اوور kBt, اور جب وہ پلس سائن والے سے کریں گے تو یہاں 1 آ جائے گا. یہ آپ کا ایوریج انرجی کا ریلیشن آ گیا. اچھا, ایوریج انرجی کے ریلیشن کو بھی آپ کے پاس یہ ایکویژن تو آ گئی ہے, مگر کیا ڈز اٹ میک سینس, یہ آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں اور اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اگر ٹیمپریچر کافی لو ہے, when T is low meaning T is low, جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لو اور ہائی کی بات کرنی ہے تو کسی نہ کسی انرجی اسکیلس کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ kBt از مچ اسمالر دین ایپسلون, کیونکہ یہاں پہ جو انرجی اسکیل آ رہا ہے وہ یہ انرجی اسکیل آ رہا ہے, یہ جو انرجی اسکیل ہے ایپسلون انرجی اسکیل. ایک لیول اور دوسرے لیول کے درمیان جو انرجی ڈفرینس ہے وہ ایک انرجی اسکیل سیٹ کر رہا ہے سسٹم کا, اور دوسرا جو آپ کا ٹیمپریچر جو انرجی اسکیل سیٹ کر رہا ہے وہ ہے kBt, کیونکہ وہ ایک انرجی بنتا ہے. یاد ہے نا ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ اس لیے kB سے ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں تاکہ انرجی اسکیل بنے. تو جب ہم لو ٹیمپریچر کہیں گے تو ہم ان دونوں انرجی اسکیلس کو کمپیئر کریں گے. اگر kBt جو ہے اس جو سسٹم کا انٹرنسک انرجی اسکیل ہے اس سے اگر یہ کافی اسمال ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا ہم لو ٹیمپریچر کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ایسا ہے کہ یہ کافی اسمال ہے
اور ہم لو ٹیمپریچر کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر ٹیمپریچر کافی لو ہے تو سسٹم کے پاس اتنی تھرمل انرجی نہیں ہے کہ وہ ہائر انرجی اسٹیٹ میں جا سکے. تو ایوریج انرجی جو ہے، اس کا مطلب سسٹم کی زیادہ پرابیبلٹی جو ہے وہ جو لوور انرجی اسٹیٹ ہے از اکول ٹو زیرو میں ہونے کی لارج ہے، اور ہائر انرجی اسٹیٹ میں ہونے کی کم ہے. اور اگر آپ اس فارمولے کو دیکھیں تو اس سے یہی چیز ظاہر ہو رہی ہے. کیوں ایسے ظاہر ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ کے بی ٹی جو ہے کافی اسمال ہے، تو یہ کوانٹٹی 1 کی نسبت لارج ہے، تو یہ بیسکلی اس کیس کے اندر ریڈیوس ہو جاتا ہے. یہ اس کیس کے اندر ریڈیوس ہو جاتا ہے ایپسلون اوور ایپسلون، جس گوز ٹو ایپسلون اوور ایپسلون اوور کے بی ٹی، اینڈ دس از ایکچولی ایپسلون جو آپ کی انرجی جو ہے وہ اگر ٹیمپریچر جو ہے اس سے کافی کم ہے تو یہ کوانٹٹی جو ہے ایکسپونینشیل جو ہے وہ زیرو کی طرف اس کو لے جائے گا. کے بی ٹی از مچ اسمالر دین ایپسلون، تو دس از 1 اوور a very small quantity, so it's going to be a large exponential minus epsilon. Exponent of this is going to be very large, so یہ جو ہے یہ مائنس سائن کی وجہ سے دس ول اپروچ زیرو. تو اس کا مطلب ہے اس کیس کے اندر جو آپ کی ایوریج انرجی ہے دس ول اپروچ زیرو. کیونکہ سسٹم جو ہے کہ لارج پرابیبلٹی ہے ٹو بی ان دس زیرو انرجی اسٹیٹ، اس لیے جو ایوریج انرجی بھی جو ہے وہ زیرو کی طرف آ گئی. اسی طرح اگر آپ ہائی ٹیمپریچر پہ چلے جائیں، ہائی ٹیمپریچر اس کی اپوزٹ لمٹ ہے کہ کے بی ٹی جو ہے ایپسلون سے کافی لارج ہے، تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ نمبر جو ہے یہ اسینشلی ایکسپوننٹ جو ہے وہ زیرو کو اپروچ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 1 بن جائے گا. تو ایپسلون جو اس کیس کے اندر جو ہے ان دا اپوزٹ لمٹ یہ ہو جائے گا. یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. اس کیس کے اندر یہ آپ کے پاس جب کے بی ٹی ہائی ٹیمپریچر ہائی ٹی کے بی ٹی جو ہے وہ مچ لارجر دین ایپسلون ہو جائے، تو اب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دونوں اسٹیٹس میں ہونے کی پرابیبلٹی جو ہے وہ سبسٹینشیل ہو جائے گی، لارج ہو جائے گی. تو اس کیس میں ایوریج انرجی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ہونی چاہیے، ان دونوں اسٹیٹس کی انرجی کے درمیان ہونی چاہیے، یعنی ایپسلون اوور 2 ہونی چاہیے. اور وہ اگر آپ چیک بھی کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کیس کے اندر آپ یہ لکھ سکتے ہیں اس کو کہ ایوریج انرجی جو ہے ڈس گوز ٹو ایپسلون اوور 2. وہ صرف اس فیکٹر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ فیکٹر جو ہے لارج کے بی ٹی کو ریلیٹیو ٹو ایپسلون، لارج کے بی ٹی اگر آپ اس کا لے لیں تو یہ جو ہے یہ ایکسپوننٹ جو ہے 1 اوور انفینٹی ٹائپ یعنی لارج ہو جائے تو یہ زیرو کو اپروچ ایکسپوننٹ یہ جو ہے فیکٹر زیرو کو اپروچ کرے گا، تو ایکسپونینشیل آف اے زیرو ول بی 1، تو یہ 1 + 1 ایپسلون اوور 2 دے دیتا. تو یہ بڑے ریزنیبل قسم کی رزلٹس ہیں، اور ہم نے بھی یہ دیکھا کہ یہ بولٹزمین ڈسٹریبیوشن کا استعمال. تو اب کیونکہ زیادہ لمبا ہو گیا، بہت لمبے آپ کو وہ نہیں کیے جا سکتے، پھر وہ اپلوڈ کرنے میں بڑا ایشو ہوتا ہے، تو اس لیے میں اب ادھر اسٹاپ کرتا ہوں. اور یہ دونوں لیکچرز جو ہیں اب آپ ان کو اچھی طرح ویڈیو لیکچرز کو دیکھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگلے جو ہمارا وینسڈے کو ڈسکشن سیشنز ہے اس میں ہم اس سے متعلق کویسچنز جو ہیں وہ آپ جو ہیں وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں ڈسکشن سیشنز. اوکے.